السلام علیکم، میں سید محمود شاہ آپ سے مخاطب ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج آپ کے سامنے میں کچھ دین کے بارے میں باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کو سیکھ کر اور اس پہ عمل کرنے میں دونوں جہاں کے کامیابی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ دین میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو اس کے لفظی معنی ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے مقصد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ہر یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ وہ ہمارے پالنہار ہیں، رازق ہیں، رزاق ہیں، مالک ہیں، داتا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ ہے کلمہ، اس کا مقصد۔ ترجمہ میں نے کر دیا آپ کو، مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے، نماز آتی ہے، کہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے دین کا دوسرا رکن ہے، اور کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ سے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کی اچھی نماز نکل گئی، کامیاب ہو گیا، تو فرشتے روز حساب کتاب کے دن اس کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیں گے۔ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو مجھے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جنت کا سمجھو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور جن لوگوں کے نامہ اعمال خراب ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، فرشتے ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیں گے، اور وہ کہیں گے کاش ہمیں نامہ اعمال ملا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے، اور نماز کی بڑی فضیلت ہے، کہتے ہیں محض سے لاحت تک پڑھنا ہے آپ کو، محض سے لاحت تک نماز معافی ہے۔ حتیٰ کہ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ جائیں، اشارے سے پڑھیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کریں، مگر نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ویسے تو نماز عشاء کی مثال تو 17 ہے، مگر آپ 9 رکعت پڑھ لیجئے۔ اسی طرح خالی فرض اور وتر واجب پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ظہر میں 4 سنت موقع، 4 فرض ہے، 2 سنت 2 نفل، تو آپ 4 سنت موقع 4 فرض پڑھ لیجئے۔ تو اس لیے کہ نماز کی صورت میں معاف نہیں ہے، اصل میں 4 جو ہے سنت موقع 4 فرض ہے، 4 سنت موقع آپ چھوڑ دیں، 4 فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو مغرب میں اسی طریقے سے 3 فرض ہے اور 2 سنت موقع 2 نفل ہے، تو آپ 3 رکعت پڑھ لیجئے، باقی نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیمار ہیں اشارے سے پڑھ لیجئے، وضو نہیں کر سکتے ہیں، مسئلہ ہے تو بیمار ہیں، پانی میسر نہیں ہے، تو آپ تیمم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بہت شدید علیل ہو گئے، آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، تو 2 صحابہ کرام اجمعین کے سہارے سے مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ تو کئی صحابہ کے آپ کو واقعات ملیں گے کہ وہ یعنی کہ بہت بڑی مصیبت سر پہ آ گئی، اور اس کے حتیٰ کہ اس کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک کے اطلاع ملی تھا بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے انا للہ و انا راجعون پڑھا، پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر کفن دفن کا بندوبست کیا۔ یہ ہے نماز، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، تکبیر اولیٰ اس کو کہتے ہیں کہ جب مکبر جو ہے وہ تکبیر پڑھتا ہے، جیسے کہ اذان پوری ہو گئی، اس کے بعد اس کو آخری پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہے، تو پھر امام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پھر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ۔ کہتے ہیں کہ 40 دن کو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک جہنم کی آگ سے خلاصی کا، ایک جہنم کی آگ سے خلاصی کا، اور دوسرے نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز جو پڑھتا ہے باقاعدہ، آپ نے فرمایا مفہوم کا مشی ہے، اللہ اس کے چہرے کو رونق کر دیتے ہیں، اور اللہ سے آدمی ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے تہجد میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا، ہے کوئی دعاؤں، کسی کی مصیبت گرفتہ میں اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی بھوکا اس کو کھلاؤں، ہے کسی کو رزق چاہیے میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ تو جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور تہجد میں اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تیری شہرت سے بھی قریب ہوں، اے میرے بندے میں تیری شہرت قریب، مانگ مجھ سے مانگ۔ اور اسی طریقے سے ساری صورتیں قرآن شریف کے جتنی آیتیں صورتیں نازل ہوئی ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے نازل فرمائی، مگر نماز ایسا تحفہ ہے کہ آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے بلا کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ یعنی اتنی قیمتی، اللہ تعالیٰ نے 50 نماز کہا۔ تو جب باہر آئے تو اللہ سے مل کر تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے اے امام الانبیاء آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، جائیں اللہ سے کم کریں۔ اللہ نے 40 کر دی، پھر بولا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ سکے، حتیٰ کہ پھر 10 رکعت ہو گئی، بولا جائیں یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، 24 گھنٹے 10 نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر اللہ میں سے جائیں آپ وسلم گیا، اللہ نے کہا 5 نمازیں، تو بولا کہ اللہ نے کہا یا اے میرے حبیب 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی اور میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب آپ کی امت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، تو جائیے اللہ سے اور کم کرے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اب میں اللہ سے نہیں سفارش کر سکتا کہ اور میری امت نماز کم کر دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ 5 نماز تمہاری امت پڑھے گی اور 50 نماز کا ثواب دوں گا۔ اور دیکھیں آپ، ہم یہاں پاکستان میں ہیں یا دنیا کسی ملک میں ہے، ایک نماز پڑھتے ہیں 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، ویسے تو 50 اللہ نے کر دیا ہے، بس 1 نماز کا 1 ثواب۔ مگر اگر یہی نماز آپ کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے، جیسے حج عمرہ کر جاتے ہیں، 1 نماز پڑھیں گے اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب دیں گے۔ مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھیں گے 50,000 نماز کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ 1 قرآن ختم کریں گے کعبۃ اللہ میں تو 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ مسجد نبوی میں 1 قرآن شریف ختم کریں گے 50 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اچھا اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جیسے تبلیغی بھائی نکلتے ہیں جان مال وقت خرچ کر کے اور نماز پڑھتے ہیں راستے میں، تو 49 کروڑ نماز ثواب ملتے ہیں۔ 1 نماز پڑھتے ہیں 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ کعبۃ اللہ میں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے 1 نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں 1 نماز کے 50 ثواب ملتا ہے، یہ 49 کروڑ کیسے مل جاتا ہے؟ کیا کعبۃ اللہ مسجد نبوی سے بڑھ گیا ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے متفقہ دیا کہ یہ 49 کروڑ صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر کو 49 ارب سے بھی زیادہ دے دے، یہ 49 کروڑ سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف چل، میرے طرف 1 قدم بڑھو میں دوڑ کے آؤں گا، میری طرف چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بڑی اس کے فضیلت ہے، اور جس کے نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ اچھا اسی طریقے سے پھر نماز کا ہو گیا، پھر اللہ کا ذکر آ گیا، یعنی کہ علم آ گیا۔ علم جو ہے کہتے ہیں کہ حال کو امر کو جاننا، یعنی کہ ہمیں موٹی موٹی چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان مرد بالغ عورت کو موٹے موٹے علم کا ذکر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ کیا حکم ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، حلال حرام کیا ہے، یہ پاکی ناپاکی کیا ہے، تو یہ ہمیں علم بتاتا ہے۔ اب آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو جانا ہے پشاور، آپ بیٹھ گئے لاہور کی گاڑی میں، تو آپ پشاور کے آپ لاہور ہی جائیں گے، اس لیے یہ بھی ایک علم ہے۔ تو اصل میں علم جو ہے، یہ جو انجینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں پروفیسر، یہ علم نہیں ہے، قرآن حدیث کا ہی علم ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے، جبھی تو کہتے ہیں عالم کی عبادت
عالم کی عبادت جو ہے وہ حافظ سے زیادہ ہے، زیادہ اجر ہے۔ عالم کی نیند بھی عبادت ہے، عالم کی آپ سے فرمایا نیند بھی عبادت ہے، اس لیے اور علم کا جاننا ضروری ہے، باریک علم ہے، مسائل ہے فقہی، علماء کرام سے اپنے معلوم کریں۔ باقی دین کے جو موٹور علم ہے، ہر مسلمان مرد بالغ عورت کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ علم کے ساتھ ذکر ہے، قرآن شریف میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک میں ذکر سے قلوب کو تک جو ہے سکون ملتا ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قلوب کو سکون ملے گا تو آپ کے دماغ کو سکون ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ویسے تو ذکر ہے بہت سارے کرنا چاہیے جو آپ کے بعض شرعی پیر نے بتائے، اس کا صبح شام ورد کریں۔ اور ویسے علماء کرام نے فرمایا کہ 100 دفعہ کلمہ، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خالی استغفر اللہ نہیں، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا کلمہ 100 دفعہ، درود ابراہیم 100 دفعہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 دفعہ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اللہ نے ذاکرین کے مختص کیا ہے، ذاکرین حد سے جنت میں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صبح وقت کبوتر گٹر گٹر کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور چیل کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، اسی طرح گائے کہتے ہیں حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب گائے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چڑیا گھونسلوں میں چو چو کرتی ہے۔ ہر زیرو جانور، چرند پرند، حیوانات، جمادات، انسان، سب اللہ کا ذکر۔ آپ دیکھیں مرغ اذان دیتے ہیں، تو مقصد کہنا ہے کہ سب صبح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس ذکر کی اتنی امپورٹنس ہے۔ اس کے بعد ذکر کے بعد آ جاتا ہے بھائی کہ ہم اپنے علماء کرام کی عزت کریں، بزرگوں کی تعظیم کریں، بچوں سے شفقت سے پیش ہیں۔ آپ سے فرمایا جو آدمی علماء کرام کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے شفقت پیش نہ آئے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سے سلام کرتے تھے، اس لیے میں نے عادت بنا لی، آپ بنا لی کبھی کہ بچوں کو سلام کر لیا کرے۔ آپ سے میں سنت زندہ ہوگی تو کہتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایک سنت زندہ کرتے ہیں، اس لیے بچوں کو آپ سلام کرتے آپ بھی کر لیا کریے۔ تو یہ ہو گیا نا کہ اچھا، دوسری بات یہ کہ پھر فرمایا کہ جو علماء کرام کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں شفقت نہ، مجھ سے نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بوڑھا ہے، بزرگ ہے تو آپ اس کی مدد کر دیجیے، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کریے، کسی بھائی کا انتقال ہو جائے مسلمان بھائی کا تو کہتے ہیں اس کے جنازے میں شریک ہو، بلکہ قبرستان جائے، کفن دفن میں شامل ہو، تو بہت عظیم رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کا آپ فرمائے کہ حق ہے کہ وہ اس کے جنازے میں جائے، اس کی نماز پڑھے، اس کے دعا مغفرت کرے، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے۔ تو یہ ہے۔ اور اگر کوئی بوڑھا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے، عورت ہے گھر میں اس کے مرد نہیں ہے تو یہ مدد کرے، تو یہ آ جاتا ہے اکرام مسلمین میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں تصحیح نیت کے ساتھ، یعنی اپنی نیت کو صحیح کر کر ہم جو ہے کام کریں۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی بتاؤ کہ تم جو ہے وہ کیا کیا تم نے، کہنا جی میں آپ کی راہ میں شہید ہو گیا، میں نے قربانی دی۔ اللہ کہیں گے کہ تو شہید نہیں ہوا، بلکہ تو نے یہ سوچا، لوگ تجھے بہادر کہیں گے، تو تجھے بہادر کہا جا چکا، جا تیرا کوئی اسلام تیرا اس سے تعلق نہیں ہے، جس نے تیری تعریف کی جا کے اس سے اجر لے۔ اسی طرح سخی کو لایا جائے گا، کہا جائے گا تیرے کو میں نے اتنا مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو سخی کہے گا باری تعالیٰ میں نے خوب تیرے مخلوق کو کھلائے پلائے خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو تیرے دل میں تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے سیٹھ صاحب کہیں، تو داتا کہیں، تو نے خوب لوگوں کو نام کمانے کے لیے کیا، تو ٹھیک ہے جاؤ، جس نے تعریف کی اس سے اس کا بدلہ لو۔ اسی طریقے سے ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا میں نے تیرے کو علم دیا، تو نے کیا کیا بھائی؟ تو کہے بھائی تعالیٰ میں تیرے علم کو پھیلایا، تیرے بندوں کو سکھایا۔ وہ کہے گا نہیں، تیری نیت اور تھی، اسی لیے جو ہے نا وہ تو چاہتا تھا تجھے لوگ عالم دین کہیں، اچھا کہیں، تو نے وہ کیا، اس لیے اب تیرا جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ فرشتوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ تو وہ سخی، وہ عالم دین،
اور وہ شہید، تینوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیں گے۔ اس لیے جو بھی کام کریں ہم تصدیق نیت سے کہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کہتے ہیں کہ ایک مٹھی جو یا گندہ بھی آپ نے اللہ کے راہ میں خیرات کیا، خرچ کیا، اللہ تعالیٰ احد پہاڑ سے بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے احد پہاڑ کے برابر یا کسی اور پہاڑ کے برابر آپ نے خوب خیرات کیا، خوب تقسیم کیا، مگر نیت تھی کہ لوگ آپ کی تعریف کے واہ واہ کریں، سیٹ کہیں، تو بھائی وہ سب بیکار ہو جائے گا، بلکہ وہ پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ پھر اب ان سب کو میں سمپ کر رہا ہوں، یعنی دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے سے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تفصیل آپ کو بتا دی۔ نمبر 2 ہے نماز کے بارے میں فضیلت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کے حبیب نے کیا فرمایا۔ نمبر 3 جو ہے علم ذکر ہے، ٹھیک ہے، علم مانے جاننا، حال کو پہچاننا اور نالج ہونا، اور کیا ہمیں یہ حلال حرام کیا صحیح ڈیٹیل میں بتا دیا، پاکی ناپاکی کیا ہے، نماز پڑھی ہوئی نہیں ہوئی اس کا مسئلے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اکرام مسلمین جو آپ کو میں ڈیٹیل بتائی، کس طرح میں بھائی کی مدد کرنا ہے، بیمار کی عادت کرنا ہے، مر جائے تو اس کے کفن دفن میں شریک ہونا ہے، جنازہ نماز پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا اکرام مسلمین، اور اسی طریقے سے وہ ہو گیا جو بھی کام کریں صحیح نیت سے، صرف یہ مقصد ہو کہ اللہ آپ کا راضی ہو جائے، اس رضا کے لیے کریں، اور بندے کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے بندے کو احد پہاڑ کے برابر بھی آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو وہ پکڑ کا باعث ہوگا، بناوٹ تسن ہوگی، اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اس لیے بھائیوں یہ 6 چیزیں ہیں دین کا بالکل بیسک، اس پہ آپ عمل کریں، اپنے بھائیوں کو بتائیں۔ تو میں جو ہے اب بات کو اپنی ختم کرتا ہوں، اور آپ سے دعا گو ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو پسند کریں، اور پسند آئے تو میرے لیے آپ دعائیں خیر کریں۔ جزاک اللہ فی الدارین۔